اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ تو شیعہ حضرات کے لیے ایک بہت بڑے نقصان کی خبر یہ ہے کہ کچھ شیعہ حضرات جس شخص کو اپنا ایک بہت بڑا عالم مان رہے ہیں، اس کے حوالے دے رہے ہیں، لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ اس کے ساتھ بات کریں، ہمارا عالم ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ شیعہ کو گمراہ کہتا ہے، وہ ان کو بہت برا بھلا کہتا ہے۔ آپ کہیں گے نہیں، وہ تو شیعہ کی تعریف کرتا ہے، وکالت کرتا ہے، میں بات کر رہا ہوں یاری کی۔ تو شیعہ جو پاکستان کے اندر ہیں، ایران کے اندر ہیں اور باقی جگہوں پر ہیں، انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ، وہ کن کو فالو کرتے ہیں؟ وہ اپنے مجتہدین کو فالو کرتے ہیں جو ایران کے اندر ہیں، جو عراق کے اندر ہیں۔ یہ ان کے جو حوزے ہیں علم کے، لوگ وہاں جا کر بڑے بڑے سکالر بنتے ہیں شیعہ مذہب کے، اور وہ کہتا ہے کہ یہاں گمراہی ہے، جہالت ہے، یہ آپ کو اہل بیت کا علم نہیں دے رہے، یہ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، یہ آپ کو صحیح راہ پر نہیں لگا رہے، یہ نجف اشرف والے ہیں یا قوم والے ہیں، دونوں اہل بیت کا دین نہیں پھیلاتے۔ جانا چاہیے، عراق جانا چاہیے، ایران جانا چاہیے کسی اور کا؟ ادھر آپ کو صحیح تعلیم تو نہیں ملے گا عراق ایران میں یا کسی بھی جگہ۔ اگر ادھر جائیں نا تو آپ یاد رکھیں کہ جو آپ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث کو سیکھیں گے صحیح طرح سے، علماء بھی اہل بیت علیہ السلام کی احادیث کو ایسی تعویل کر کے آپ کو سکھائیں گے نا، تو کیونکہ ان کو خود حدیث نہیں آتی، لیکن جو آپ صحیح حدیث سیکھیں گے دین وہی ہے۔ دین صرف کیا ہے؟ دین صرف اہل بیت علیہ السلام کی باتیں ہیں، قرآن مجید ہے۔ اس کے علاوہ علماء کی جو باتیں وہ کیا سکھاتے ہیں آپ کو حوزے میں؟ آپ ایران عراق جائیں گے، وہاں پہ علماء کی باتیں سکھائیں گے آپ کو، وہ فتوے سکھائیں گے آپ کو، علماء کے نظریات سکھائیں گے۔ زندگی اسی میں گزر جاتی ہے، 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال اسی میں گزر جاتی ہے کہ ان کے نظریات، ان کے فتوے اور ان کی باتوں کو سیکھیں۔ تو یہ سب ضیاء وقت ہے، ضیاء عمر، یہ سب گمراہی ہے، یہ سب سیاہی ہے، یہ سب تاریکی ہے، ظلمات ہے۔ لیکن اگر آپ وہاں پہ جائیں تو اگر آپ اہل بیت علیہ السلام کی باتیں، وہ کوئی ادھر بہت کم لوگ ہیں لوگ جو اس طرح کی باتیں سیکھتے ہیں، لیکن کم ہیں۔ ان گروہوں میں اگر آپ شامل ہو جائیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی باتیں سیکھیں، مذہب حقہ کو سیکھیں، تو پھر وہ تو اللہ کا نور ہے، دین وہی ہے۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، وہ یہی ہے جی ہاں، کہ انسان جائے اور اہل بیت علیہ السلام کی باتوں کو سیکھے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں حوزے میں، لیکن یہ نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ حوزے میں ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں اگر وہ بہت محنت کریں۔ ایران میں تو بہت مشکل ہے، عراق میں کچھ وہاں پہ کچھ اس طرح ہو سکتا ہے، وہ بھی مجھے بعید ہے، کیونکہ جو نجف کے علماء ہیں وہ گمراہی میں قوم کے علماء کے ہی بھائی ہیں۔ تھینک یو سر، اللہ کو عزت ہے۔ سیریا وہی چھوٹا قوم ہے، وہ اور کیا ہے؟ یعنی ان دونوں کے پاس اہل بیت کا دین نہیں ہے، اور ہمیں یہ شیعہ کہتے رہتے ہیں کہ تم غلط راہ پر ہو، ہم اہل بیت کی راہ پر ہیں، اور ان کا شیعہ ہی کہتا ہے کہ یہ اہل بیت کی راہ پر نہیں ہے۔ جب تمہارا اب جس کو تم بڑا مناظر بنا کر پیش کرتے رہتے ہو، وہ کہتا ہے کہ جو یہ شیعہ عمل کر رہے ہیں جس دین پر، یہ اہل بیت کا دین نہیں ہے۔ جب تمہارے خود کے پاس اہل بیت کا دین نہیں ہے، تمہارے مناظر کے کہنے کے مطابق تمہارا ایک بڑا عالم بنا ہوا ہے، تم ہمیں اکثر ہماری باتوں کے اندر، کمنٹس کے اندر لکھتے رہتے ہو کہ اس سے بات کر لو، اس سے بات کر لو، اور وہ کہتا ہے کہ یہ گمراہ ہیں۔ تمہارے جب بڑے بڑے علماء، تمہارے مجتہدین جن کی تم تقلید کرتے ہو، تمہارا مناظر کہتا ہے کہ وہ گمراہ ہیں، غلط راہ پر ہیں، وہ جو دین دے رہے ہیں، وہ جو دین پھیلا رہے ہیں، جو لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں، وہ ساری گمراہی پر مبنی ہے، وہ اہل بیت کا دین نہیں ہے، وہ ان علماء کا اپنا دین ہے۔ تو جب تمہارا مناظر جس سے بات کرنے کے بارے میں تم ہمیں کہتے ہو، وہ کہتا ہے کہ یہ خود گمراہ ہیں تمہارے بارے میں، جب تم خود گمراہ ہو تو ہمیں کس دین کی دعوت دیتے ہو؟ اور پھر تم کہو گے کہ وہ گمراہ ہے، تو وہ بھی گمراہ ہے، تم بھی گمراہ ہو، گواہی تمہاری ہے، اور تمہارے پاس ویسے بھی کوئی دین نہیں ہے۔ تو اس نے اس سارے تمہارے منہج کو، تمہارے دین کو جو تم پھیلا رہے ہو، کہہ دیا ہے واضح طور پر کہ یہ گمراہی ہے، یہ اہل بیت کا دین نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا اپنا بنایا ہوا دین ہے۔ تو جو تمہارا دین ہے، تم ہمیں اس کی طرف دعوت کیسے دے سکتے ہو؟ تمہارا دعوت تو اہل بیت کا دین ہے،
لیکن وہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس اہل بیت کا دین نہیں ہے، تم غلط راہ پر ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ تمہارے پاس اہل بیت کے نام پر جو دین ہے وہ اہل بیت کا ہی نہیں ہے، نہ اس کے پاس ہے نہ تمہارے پاس ہے، اور نہ ہمیں کسی اور دین کی، کسی اور مذہب کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس جو دین ہے، ہمارے پاس جو مذہب ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ وہ آخری امام ہیں، وہ امام الانبیاء ہیں اور آخری امام ہیں۔ ان کے بعد کوئی امام نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں۔ ہاں، ایک زیادہ جاننے والا، علم جس کے پاس زیادہ ہے، ہم اس کو امام کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ امامت جو نبیوں کے اندر تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ اس طرح کا کوئی امام، کوئی رسول، کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے، ہمارا منہج یہ ہے۔ تم کہتے ہو کہ تم کچھ اہل بیت کے لوگوں کی، جن کو تم امام کہتے ہو، کہ پیروی کرتے ہیں، اور تمہارا مناظر کہتا ہے کہ یہ ان کی بھی پیروی نہیں کرتے، تو تم تو ہر طرح سے گئے، ہر طرف سے گئے۔ تمہارے پاس نہ نبی کا دین ہے، نہ اہل بیت کے ان لوگوں کا دین ہے جن کا تم نام لیتے ہو۔